راتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے اور شہروں میں نتائج دنوں نہیں ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی. تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ آئی ایم ایف سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی. اور آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا نتائج نکلے. پھر جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی. اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرور کووڈ آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پوری دنیا میں کووڈ آیا اور اس سے ترقی کی جو رفتار اس میں کمی آئی، اس سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن جو چیز کووڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس کے ذریعے اس سے صرف نظر کی گئی. مثال کے طور پر جو قدرتی گیس تھی LNG جو کووڈ کے زمانے میں $3 پر آ چکی تھی اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا، اور جس کا خمیازہ بعد میں آنے والے سالوں میں اور یہ پچھلے 1.5 سال جو ہماری حکومت ہے قوم نے بھگتا. آج آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے LNG کا معاہدہ ہم نے کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ. وہ ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے. اور معاہدہ، یہ بات اٹس اے بٹ آف ڈائگریشن، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی یہ شرائط ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کو جو ڈسٹرس کارگوز ہیں وہ آفر کرے گا پاکستان کو سستے، اور پاکستان ہر مہینے، اور پاکستان کی مرضی ہے کہ ان کو خریدے یا نہ خریدے. نہ خریدنے کی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہوگی. یہ الحمدللہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے. اور اس کے مقابلے میں پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں، جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی، پھر کاٹن امپورٹ کی گئی، یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی، شوگر امپورٹ کی گئی، گندم ایکسپورٹ کی گئی، گندم امپورٹ کی گئی. کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا، چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی. تو یہ ہمیں ورثے میں ملا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس 1 سال میں ہماری جو ذمہ داری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حتی الامکان کوشش کی. انسان ہیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً، لیکن I would term them as honest mistakes. لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا یا اس طرح کے اور معاملات آپ میرے سامنے کوئی ایک رکھ دیں، میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی، جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے، سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے، اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں. 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ، اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہتے کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا. اور اسی طریقے سے یا اس سے بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر، اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا
بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے، یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا کے جو صدر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا، آپ سب جانتے ہیں، اور ڈیفالٹ کر گیا. IMF نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو IMF کی جو MD تھی، ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے، وہ میرے پاس آئے، وکرم منسنگے، اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ IMF کی MD بیٹھی ہیں، آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا، تو جب ختم ہوئی تو IMF کی MD میرے پاس آئی کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ، تو مجھے جانا ہے، ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں. مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے، یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات سے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دوچار کرانا چاہتے تھے حالات سے، اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کے MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ان مہینوں میں میری IMF کی MD کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی. ہم نے خطوط ایکسچینج کیے. اسحاق ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ارکریزی سے سارے فیکٹس مہیا کیے، ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا. ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تھی. پھر پیرس میں میری ان سے MD IMF سے ملاقات ہوئی، بڑی ایک بھرپور، جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، سردار ریاض صادق اور شہری رحمان صاحبہ، ہماری جو MOS ہیں ڈاکٹر عائشہ باشا وہ تھیں، سفیر تھے ہمارے فاطمی صاحب تھے. وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے، 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں، بہت مشکل ہے اب معاملات کو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی، ہم نے ہر چیز حتی الامکان، ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا. میں نے، میری پارٹی نے اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا، صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا آپ نہ فکر کریں، میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں $2 ارب کا جو ابھی بھی گیپ ہے، جو ہمارے $6 ارب کا انہوں نے گنایا تھا، $4 ارب الحمدللہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے میں بتاتا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا. $2 ارب کا ابھی بھی گیپ ہے. تو آپ دیکھیں
اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مہربانی کریں, ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے. میں نے کہا نہیں, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں, یہ ایک پاکستانی قوم کا معاملہ ہے, ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں. اور ہم اس نے ایم ڈی IMF نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس کوشش کریں گے. اچھا جی, یہ مجھے بھائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی. اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسیج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. محمد سلیمان الجسر, بڑے وہ پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک ہیں, اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ بقدر جزا ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے, $2 بلین کا فرق ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں. آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے. تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ یقین کریں وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین. مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے. پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائڈ لائن پہ IMF کی MD سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, ہم پوری کوشش کریں گے, اب آپ بھی آگے بڑھیں ہم بھی آگے بڑھیں گے. قصہ کو تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس. اور اس کی پھر MD نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے آخری ان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں تیزی سے آگے بڑھی ہیں اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اس طرح الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا, جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورڈ کے حوالے سے. 12 جولائی کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ, اور اس میں یہ $3 ارب کا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس کالڈ SBA اینڈ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ انسٹرومنٹ انہوں نے تیزی سے بنایا کیونکہ وہ جو EEF تھا, EEF کہتے ہیں EFF, وہ اس کا ٹائم 30 جون کو ختم ہو رہا تھا. ان کا جی کہ اب شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے, ہم بورڈ میں جا سکتے, تو یہ ہم آپ کو یہ اسٹاف یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو یہ 9 مہینے کا اور $3 ارب کا ہے یہ پروگرام انشاءاللہ, جو کہ جولائی میں اس کی بورڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد قسطیں ملنی شروع ہو جائیں گی. اس حوالے سے میں IMF کی MD کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعی پیرس میٹنگ کے بعد پھر بڑی سنجیدگی دکھائی اور بڑی انہوں نے ان کی کوآپریشن رہی. اور میں پاکستان میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی راتیں جاگی. میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. صبح 6 بجے مجھ سے یہ بات کرتے تھے, پوری رات دفتر میں ان کا جو یہاں پر سیکرٹری بیٹھے ہیں فائنانس چودھری امداد بسار صاحب ہیں اور چودھری طارق باجوہ صاحب ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں اور بھی ان کی ٹیم کے ممبر, ان سب نے مل کر بھرپور انہوں نے کام محنت کی انہوں نے. اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ یقین کر لیں. اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں, کبھی نہیں. یہ بھول جائیں یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے. اور میری دعا ہے, میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو میں پاکستان کے طول و عرض میں
اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے، اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے، اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں، تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا، اس کے بعد خدا کرے easier said than done، خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً، ایک ہمسایہ ملک ہے، آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا، اور ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے۔ تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے، اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی، عام آدمی کو نہیں۔ عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے، 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے، بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا، چھوٹی عید آئی ہے، میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے۔ اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں، تو میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان منسٹر صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت، ان کو شکوک تھے، میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا۔ پھر انہوں نے پوری ہمت کی، آخری 2 دن بھی 1-2 پوائنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، خدا کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں سپیچ میں نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا، ہم یہ چیزیں پر اب واپس لیتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا فضل کیا۔ اگلی بات، اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ان پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہوگا ٹوٹل چین نے جو رینیو کی، تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے، ہم نے ادا کیے، انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے۔ تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے 2-4 ہونے سے بچایا۔ اس کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں۔ سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے ہوئے $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے۔ ان کا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ، ابھی پیسے نہیں آئے، ایگریمنٹ سائن ہو چکا۔ کمٹ کر لیں۔ UAE $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا۔ اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا۔ میں اور میرے زعماء میرے ساتھی، ہم اگر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا۔ میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں، چائے پئیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے۔ اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں، تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے، اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا، میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں میں اکیلا جاؤں گا، آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں۔ یہ تفصیل کی بات اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا اور پوری قوم کا، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا، پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا۔ ڈیفالٹ کے چانس کم تھے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا، یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، ڈھمکاں ہو چکا ہے۔
اور اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا، نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا، اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے ایم ڈی آئی ایم ایف کے پاس کہ پاکستان کے کو بچا لیں، سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو. مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان، اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو کہ بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فنا ہوگا اور ڈمکاؤں ہوگا. تو یہ میرے دوستو یہ ہے یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے، لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائے عمل ہے. یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ آئی ایم ایف بننے یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے 2 صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بہت محب وطن ہیں، آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی رائے ہے. مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، آپ کو نام پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے، یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ، میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نخواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے، یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل. کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو نہ کچھ اور ہو، ڈیفالٹ کر جائیں، تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے. کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی فوج سے لڑایا، فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک. 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی. یہ رب تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے. بہت بڑا شر تھا اس میں، خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد، ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی. ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. یہ سعودی عربیہ سے اور یہ یو اے ای سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے، وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طرح یہ $3 ارب 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے ایک یو اے ای سے. تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا زوما کا بلاول بھٹو صاحب نے پوری بھرپور سفارتکاری کی، پوری طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی. انہوں نے، میں جانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے سفارش کروا کے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری پاکستان کی مدد کی جائے. تو یہ سارے اٹس آلویز ٹیم ورک.
کوئی اکیلا جو ہے وہ معاملات طے نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہے, اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ سے. اب اگلا رستہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب فرمائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چند دن پہلے ہم نے پاکستان کی اکنامک ریوائول, یعنی ہماری جو معاش جو ہے اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں, کس طرح دوبارہ ہم جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور قرضوں سے جان چھٹ جائے, اور پاکستان آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک اکنامک پاور بن جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں, اذہان دیے ہیں, آپ کو سب علم ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے, اور وہ میکنزم یہ ہے کہ ہماری اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد جو فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت. اور زراعت کے ریوائول کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے. ذرا مجھے معلوم ہے آپ ولی ہیں, لیکن ذرا میں ولایت کی نہیں, میں انسانی باتیں کر رہا ہوں. تو زراعت کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع پروگرام بنایا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری جو معدنیات ہیں, بے پناہ معدنیات ہیں. اب بتائیں کہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں, آپ کا وقت ضائع کرنے. یہاں پر چنیوٹ میں جو چنیوٹ آئرن اور ہے, 4 سال وہ عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑا جاتا رہا. اور ایک اس مشرف کے زمانے میں ان کے کسی بھائی کو امریکہ میں, جس کا نہ لینا نہ دینا تھا, غیر شفافیت کے ذریعے بالکل کوئی اس سے نہ پیسے لیے کچھ اس کے حوالے کر دیا. جب ہماری حکومت ہے تو 4 سال یہ مقدمہ لڑا گیا. وہ 4 سال کس کے ضائع ہوئے؟ اس قوم کے نوجوانوں کے. اس قوم کی قسمت پھوٹی, جو کھوٹی کی گئی, کس نے کی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک اپنا کھربوں ڈالر, کھربوں روپے وہاں پر موجود ہیں ریکوڈک میں. ابھی ایک کلو گرام وہاں پر تانبا نہیں نکلا, اور اربوں روپے پاکستان کی مقدموں میں خرچ ہو چکے. تو اس طرح پاکستانی قوم کا اپنا وقت ضائع ہوا. اس طرح ہماری جو تھا ہماری قسمت وہ خراب ہوئی, اور ہمارا جو سفر تھا اس کو خراب کیا گیا. تو اس کو اب دوبارہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے, دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ زراعت, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی, کروڑوں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا, پنجاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا. نواز شریف کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت کام ہوا پنجاب میں. اس آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے, اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دفاعی سامان بھی پاکستان بناتا ہے, اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے, ماسٹر پلان. اور یہ ماسٹر پلان جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک ریوائیول آف پاکستان, دا ہول آف دا گورنمنٹ. اس میں سیاسی ادارے بھی شامل ہیں, اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں, اور اس میں معاشرے کے, اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں, اور معاشرے کے ہر طبقے اور ادارے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. عدلیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, مقننہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, صوبوں کو, وفاقی حکومت کو, انجینئرز کو, تعلیمی درسگاہوں کو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو, اور یہ جو ہماری زمین جو ہے بنجر ہے, ریگستان ہے, ان کو بسانے. آپ جائیں بھاولپور سے اس طرف سارا ریگستان, اس طرف سارا اپنا وہاں پر ہریاول ہے. بھاولپور میں ہم نے ماں سوائے وہ جو ریگستان ہمارا ہے, ماں سوائے 400-500 میگا واٹ سولر کے, اور تو وہاں کچھ نہیں ہے. وہ ہزاروں ایکڑ, لاکھوں ایکڑ جو زمین, وہ اس کو ہم سیراب کریں تو وہ سونا اگلے گی. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ پاکستان 60 کی دہائی میں کہ پاکستان is the green basket for the Gulf states. اور یہ خواب نہیں تھا, یہ حقیقت تھی. بدقسمتی سے آج ہیگ سے اپنا جہاز پھولوں سے لدے آتے ہیں دبئی, ابو دھابی, اور پاکستان جس کا بحری راستہ 3 دن کا ہے, ہوائی راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکے. تو آج
اگر قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ہم گلف سٹیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اربوں ڈالر کی انشاءاللہ، اور وہ بیک ٹو بیک ایگریمنٹ ہوگا. وہ زراعت زمینیں وہاں پر بسائیں، ٹیکنالوجی لائیں، مشینری لائیں، اور اپنے بندے جو ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو وہ اجناس اگیں گی اپنی کوالٹی کے مطابق وہ لے جائیں گے. ہمیں منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دینا پڑے گا، منافع اجناس میں دینا پڑے گا. اسی طرح جو ہماری جو معدنیات ہیں ان کو یہاں پر اپنا ان کو پروسیس کریں اور فائنل پروڈکٹ بنائیں. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائے گی پروفٹس کی شکل میں. اپنا فائنل پروڈکٹ ہمیں واپس ڈالرز میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا. آئی ٹی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آئی ٹی تو آپ اپنا لیپ ٹاپ اپنا ایکسپورٹ کریں تو آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں. یہ وہ 4-5 ایریاز جو ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس میکنزم کو اور اس میں اپنا پولیٹیکل گورنمنٹ نے، اس میں اپنا اداروں نے اور افواج پاکستان نے اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ مل کر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم نے یہ بات نہ چھوڑی کہ تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس، اباؤٹ پاکستان. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا. ہماری پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. تو یہ ہم نے اب پلان بنایا ہے. اس میں میری جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں، ہماری کابینہ کے لوگ، ہمارے آنریبل منسٹرز، صوبائی حکومتیں سب اس میں شامل ہیں. اور ہم نے یہ ریوائول ہم نے پلان بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ریوائول پلان اس سے جو ایک اندازہ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری گلف سٹیٹ سے آئیں گی اور بیک ٹو بیک ایگریمنٹس ہوں گے. راتوں رات تو نہیں ہوگا، وقت لگے. کس طرح ہوگا؟ محنت اور مسلسل محنت اور قربانی اور احسار، اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا خواب پورا ہوگا کہ یہ آخری ہمارا IMF کا ہمارا ایگریمنٹ ہو، اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، عام آدمی کو نہیں. اشرافیہ کو احسار سے کام لینا ہوگا، یتیم اور بیوہ کو نہیں. اور میں وہ جو اشعار اکثر پڑھا کرتا تھا، اس سے زیادہ موضوع وقت کوئی نہیں ہے ان اشعار کو پڑھنے کا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ زندگی مستعار ہے نا، بالکل مانگے تانگے کی اور سب یہ قرضوں کی. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہی وہ اشعار ہیں اقبال کے جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی خوشحالی اور عزت ہے. آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرضوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کرنے کا راستہ وہی ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ وقت میں نے ضرور زیادہ لیا لیکن یہ ضروری تھا. اب میں جناب اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات فرمائیں، پھر اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو میں آپ سے رجوع کروں گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتون النبیین. جناب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، میرے فنانس اور اسٹیٹ بینک کے کولیگز، میڈیا حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک محفل سجائی ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا، اور جیسے انہوں نے تفصیل میں وہ کوئی تفصیل میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو 9واں ریویو تھا وہ 30 سپٹمبر 2022 والا کوارٹر کا ریویو تھا، اور اس کے بعد 2 ریویو اور ہونے تھے، 10واں اور 11واں. اور اس حوالے سے پہلے چونکہ 3 مہینے تاخیر ہو گئی، وہ وزٹ نہیں کر سکے، جو بھی ان کی وجوہات تھی اس کا فائدہ نہیں ہے جانے میں. اور آنے کے بعد ہم نے 31 جنوری اور 9 فروری کے درمیان وہ مکمل طور پہ ٹیکنیکل ریویو مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا فائدہ نہیں ہے. اور لیکن سم ہاؤ ایکسٹرنل فائنانس کے جیسے گیپ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 6 بلین انہوں نے پورا کریں، حالانکہ وہ پروجیکشن نہیں تھا. اس پہ ہم نے کافی فرینکلی انتظار بھی کیا، لیکن
اس میں جو سلور لائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلیسنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 9واں ریویو ہو جاتا، جو کہ ہم سب مڈل آف جون تک اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، تو 10واں 11واں ریویو جو تھا وہ پھر نہیں ہونا تھا. یعنی جو 2.5 بلین پاکستان کو ڈالر اس پروگرام کے تحت جو 2019 میں شروع ہوا اور 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہونا تھا اور ایکسٹینڈ کیا گیا 1 سال کے لیے، تو وزیر اعظم نے اینڈ آف مئی بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں. شی ریفیوزڈ مینجمنٹ جو ہے IMF کی. پھر پیرس میں بھی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، ایک تو 1 مہینے میں انہوں نے کہا چلے 9واں کر لیں، 10واں بھی شروع کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 دن میں وی کنونس دیم کہ یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اگر آپ نے ہمارا جو پروگرام کا 2.5 بلین ہے وہ پاکستان کو نہ دیا. تو صرف 9واں ریویو ضروری نہیں ہے، ہم 9ویں ریویو کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. لیٹس ہیو اے نیو پروگرام فار دا $2.5 بلین. اور اگر آپ اس میں 3.5 کر دیں تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا، تو وہ نے کہا جی کہ اتنا نہیں ہو سکتا. تو ایونچولی یہ ہمارا انہوں نے کہا جی اگر 3 بلین کا ہوگا تو پھر ہمارا 12 سے 15 مہینے کا ہوگا. وہ ہمارے فرینکلی انٹرسٹ میں نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ 9 مہینے سے زیادہ پروگرام نہ ہو. ابھی اس گورنمنٹ کا 1.5 مہینہ قریباً باقی ہے. پھر اس کے بعد کوئی 3 مہینے کا رفلی الیکشن 4.5. آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ لگ سکتا ہے گورنمنٹ کابینہ کو آنے میں. ماضی کے اگر دیکھیں 5.5-6، تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 8 سے 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا اور 3 بلین بھی ایگری ہوا. اور یہ بھی ایگری ہوا کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہم نے پھر پوری طرح انہوں نے کہا جی کہ میں کافی جیسے انہوں نے فرمایا میں کافی ریلکٹنٹ تھا وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کہ میں اس قوم کے اوپر 215 بلین کا ٹیکس لگا دوں اور میں 85 بلین کے وہ بائی دی وے آسک بہت بڑی تھی. یہ بہت نیچے جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا، لیکن میں تھا کہ کل کو اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو کہ ہم اتنے مہینے سے کر رہے تو پھر تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ نہیں ہوگا تو یو ریورس ایوری تھنگ. تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ بہت اچھا اور بڑا ایک وزڈم بھرا ہمیں وہ مشورہ تھا. ہم نے پھر اسی پہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں ہم نے پھر وہ چیزیں امپوز کی اور اس کے بعد ہماری نیگوسیشن ڈیلی بیس پہ چلتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے SBA اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے. اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے، جس میں $2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا تھا وہ ڈل چکا ہے. تو ہمیں کوئی یعنی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا. اگلی جو میں نے عرض کیا کہ 1 بلین اس کی پہلی 12 جولائی کو ٹینٹیٹیولی بورڈ میٹنگ طے ہو گئی ہے اور اس کے بورڈ میٹنگ کے ودن 3-4 ڈیز وہ ہمیں 9ویں جو ریویو ہوتا تو جو وہ پیسے 1.1 بلین ملنا تھا وہ مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور گورنر صاحب پرائم منسٹر صاحب کی اپنا گائیڈنس میں اور ان کی موجودگی میں سائن کر رہے تھے. یہ لیٹر آف انٹینٹ آف MEFP کی ڈاکومنٹس تھیں. وہ ہمیشہ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اینڈ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں. وہ دونوں ہم نے سائن کیے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پہلے آج رات ملنے والی تھی لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر. وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی تو آپ ہمیں تو الحمدللہ وی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم SBA پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں. پروگرام سائن ہو چکا ہے. ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کے جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی اسکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ. یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا. 22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے, کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا.
12 के 12 रिव्यू टाइम पे मुकम्मल हुए और पाकिस्तान ने IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सरबराही में उस वक्त हम जहाँ पहुँचे थे, लोएस्ट इन्फ्लेशन 2% फूड, 4% CPI, 4 से कम, 6% जैसे प्राइम मिनिस्टर 6% से ऊपर, PM साहब ने जैसे याद करा कि हमारी ये जो है GDP ग्रोथ, बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, 53,000 आज तक नहीं पहुंच सके इंडेक्स, और हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यू जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं वो $100 अरब से तजावज़ कर चुकी थी। इमेजिन के 2017 में जब इस मुल्क में एक पॉलिटिकल जो है प्रोजेक्ट, मैं उसे 2010 कहता हूँ, उसको प्रॉपर लॉन्च और उसको फाइनलाइज करने का एक अटेम्प्ट की गई, डॉन लीग से वो ड्रामा शुरू हुआ और करते करते फिर वो पनामा पे ख़त्म हुआ और फिर जो हुआ उसका पाकिस्तानी कौम ने बहुत बड़ा एक कीमत अदा की है। वो अगर उस वक़्त आपको याद होगा जेट्रो वो कहता था पाकिस्तान इज द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो पाकिस्तान को कहते थे कि दिस इज फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान, वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो 70 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था उस वक्त, आज 100 बिलियन का एक्सटर्नल डेट छोड़ के गई है पिछली हुकूमत, और डेट एंड लायबिलिटीज वो जो एक्सटर्नल है $130 बिलियन का छोड़ के गई। लेकिन जो स्टॉक मार्केट की जो मियां नवाज शरीफ के वक्त जो उसकी वैल्यूएशन थी $100 बिलियन से तजावज़ कर गई थी, आज वो $22 बिलियन। इमेजिन, कर्जे 70 बिलियन से 100 बिलियन एक्सटर्नल कर्जे और लाइबिलिटीज डाल दो $130 बिलियन। स्टॉक मार्केट की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी एंड ऑल व्हाट हैज बीन डन टू द कंट्री, वो आपने देखा कि 5 साल के कलील अरसा में आफ्टर मियां नवाज शरीफ लेफ्ट इट इज़ नाउ $22 बिलियन। तो हमें ये जो है ना, ये इतना बड़ा पाकिस्तान को ये यानी तजर्बा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है इक़्तिसादी तौर के ऊपर, पाकिस्तान को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके जरिए भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इज सॉल्वेंट कंट्री। इट इज़, अभी प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया, मादनियात का बताया, उसकी मिनिमम जो एस्टिमेट्स है वो $6,000 बिलियन है, आधा ले लें $3,000 बिलियन। आपकी स्टॉक मार्केट मैंने अभी गिनाई, आपकी जो गैस पाइपलाइन है दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज $50 बिलियन। तो हम किस, यानी हमें घबराने की, एक ये लिक्विडिटी क्रंच था, बिल्कुल था, यानी जो कैश फ्लो इशू था, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास एसेट्स नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन, मियाँ शहबाज शरीफ का की वज़ारत उज़्मा में बॉन्ड पे हुआ, ये जी पेरिस क्लब चलेगा, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में वो नहीं गए हम अपना पेरिस क्लब में। मैंने पहले दिन, इनको याद होगा, मुझे ट्रेवल किया लंदन से, मैंने कहा ना हमने बॉन्ड को डिले करना है या डेफर करना है 2 साल के लिए, ना हमने पेरिस क्लब जाना है। अल्लाह का शुक्र है हम हर अदायगी वक्त पे की है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए हम कम है। हैविंग सेड दैट, ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप उनको काउंटर किया करें। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है, अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह, अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3,000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के मैं समझता हूँ कि जैसे एक बड़ा रोबस्ट प्लान वज़ीर आज़म की अपना सरबराही में तैयार हुआ है, अल्लाह करे कि ये हमारा आखिरी एक मल्टी, उनसे रब्ता, हम मेंबर हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ वी आर नॉट बैगर्स, हम मेंबर हैं आपके, भैया आपका हक है, तो उससे बहस में जाए बगैर अब पाकिस्तान को वापस, व्हाट इज़ आवर फ्यूचर? फ्यूचर ये है कि हमें वापस, अभी 24th इकॉनमी मियाँ नवाज शरीफ ने छोड़ी थी दुनिया में ग्लोबल, वो 47th हमें हैंड ओवर करके गए पिछली हुकूमत, इसको वापस 24th की तरफ लेके जाना है, 47 से 24th का सफ़र करना है। 24th इकॉनमी जो है पाकिस्तान की प्रोजेक्शन थी, और मैंने नहीं की, को पाकिस्तानी इदारे ने नहीं की, ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उसकी रिपोर्ट मौजूद है गूगल के ऊपर, यू कैन सी दैट कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ G20 में। इमेजिन कि आप एक एटमी कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है, और अगर आप फिर मुआशी तौर पे स्टेबल हो और उस प्रीमियम क्लब में आप बैठे जहां आपका नेबर भी बैठे है और जहां बिग पावर्स भी बैठी है, दैट इज द मुकाम व्हाट पाकिस्तान शुड बी गेटिंग।
اور انشاءاللہ that is doable. انشاءاللہ پاکستان اس طرف جا رہا تھا. ابھی جو ہماری تباہی ہوئی ہے ہمیں اس کو ریکور کرنا ہے, کیونکہ رونے دھونے سے کچھ نہیں چلے گا. اور آگے چل کے ہمیں 24 کے بعد ہمیں پھر وہ G20 میں شامل ہونا ہے. وہ جو پریڈکشن ہے 20, 16, 17 کی, وہ ہمیں انشاءاللہ اس کو اچیو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے. اگر ہم سب مل کے, جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک قوم بن کے, us not me and you, اگر ہم اس طرح اس کی کریں ہمت اور اس کے لیے کوشش کریں جو کہ ہو رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ ادھر بڑی جلدی پہنچ جائیں گے. باقی رہا کہ what is our future road map, ہمارا اللہ کے فضل سے بڑا کلیئرٹی ہے. ہم نے یہ جو میں نے جیسے کہا کہ ہم ڈکلائن جو ہر ہفتے مزید ڈکلائن ہوتا رک چکا ہے. ان کے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو ہم نے جو کچھ ابھی تک ایکشن لیے ہیں, کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں تھا. بالکل میں بار بار کہتا رہا کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ اینڈ اسٹینڈ بائی ٹو دیٹ. وی ہیڈ ویری پرو ایکٹیو پلان بی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہوتا, پاکستان وڈ ہیو اسٹل ناٹ ڈیفالٹیڈ. پاکستان سری لنکا بننے والا ملک نہیں ہے. پاکستان از ڈفرینٹ کنٹری. سو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ڈکلائن کو روکا ہے, اسٹیبل ہے اس وقت. ناؤ وی ہیو ٹو ٹرن ٹورڈز گروتھ. اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ کے سامنے, ایگریکلچر, آئی ٹی, منرلز, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ اس پارٹنرشپ میں افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ اپنا بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم نے اس طرف واپس جلدی سے جلدی پاکستان کو لے کے جانا ہے. دوسرا, یہ جو ہمارے ریزروز, آپ کو یاد ہوگا کہ $8 بلین تک نیشنل ریزرو گر گئے تھے, اور ہم نے $5.5 بلین نان جو ہے ساورن لونز کے علاوہ کمرشل بینکس کو واپس کیے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا, تو دسمبر کوارٹر جو ہے between 1st of October to 31st of December 2022 there is a reduction of $4 billion external loan. کبھی کسی کنٹری کا ایکسٹرنل لون کم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آپ جو پرانے دیتے ہیں اتنے آپ نہیں لیتے. تو یہ الحمدللہ چائنا نے بڑی کوآپریشن کی, ہم اس کے مشکور ہیں. اس کے کمرشل بینکس نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو ہر چیز کر دی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پروگرام فائنل نہیں ہو رہا, تو انہوں نے پھر ان کے بینکوں نے جو ہم نے ان کو $2 بلین واپس کیے تھے, اس سے ہمارے جو ریزروز تھے نیشنل 10 کے قریب چلے گئے. واٹ از نیکسٹ, اور پلان از گاڈ ولنگ بیفور اپنا اس گورنمنٹ کا ٹینور مکمل ہو اور میاں شہباز شریف اپنے اس ٹینور کو مکمل کریں, وی ول ٹیک پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو انشاءاللہ ٹو $14 to $15 بلین. دیٹ از مین اینڈ آف جولائی تک. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کیا کہ ہم اس کو سیدھے راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لگا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی سربراہی میں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لانگ ٹرم بہت بینیفٹس ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بانڈڈ اسٹوریج فیسلٹی پاکستان میں پہلی دفعہ اس کی پالیسی دی ہے, اور یہ پالیسی پاکستان کے لانگ ٹرم میں بہت ہی بینیفیشل, اور اس کی میاں شہباز شریف صاحب سے کی کلیئرنس سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے فوری طور کے اوپر 1 جولائی سے شروع ہو رہی ہے پاکستان میں. اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اے لاٹ. اسی طرح ہم نے سود کے اگینسٹ ایک جہاز شروع کیا ہوا ہے. ہم نے نیشنل سیونگ میں پہلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ جو ہے پروڈکٹس وہ 4 ہم نے انٹروڈیوس کر دیے, وہ بھی 1 جولائی سے ہے. اور بھی جو وعدے کیے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے یا ان کی حکومت نے یا ہم نے بجٹ کے ذریعے انشاءاللہ آل آف دوز ول بی امپلیمنٹڈ آن فاسٹ ٹریک. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ میں جیسے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اپنا لیڈ رول ادا کیا اس سارے پروسیس میں, اور آج ہم SBA سائن کرنے کے کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میں دل کی گہرائیوں سے جو فنانس کی ٹیم ہے جس میں طارق باجوہ صاحب ہیں, ان کے سیکٹری فنانس امداد بسال صاحب ہیں, ایکسٹرنل سیکٹری علی طاہر صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ غوث پاشا ہیں, وہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, اور FBR کی جو ٹیم ہے اس سے پہلے میں اسٹیٹ بینک کا کہوں گا کہ جناب جمیل صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, ان کو ایک مانیٹری پالیسی ایک فسکل پالیسی ہے, تو ان کا دونوں کا بہت بڑا رول ہے. تو انہوں نے بھی اپنا بھرپور, چاہے رات ہو دن ہو, رات کا 2 بجے ہو, I'll call him and he'll take my call and cooperate and discuss. تو میں ان کو بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا. فنانس میں I think I'll be failing in my duty if I don't recognize Hamad Sheikh صاحب. Till we completed the 9th of February review, which was technically over,
It was Hamad Sheikh who was at that time finance secretary, and he has been struggling for the last many months with me. So I think I'll be failing in my duty कि अगर मैं Hamad Sheikh साहब who is not here, क्योंकि उनको replace किया इमदाद, उनकी अपनी ज़ाती मसूलियत की वजह से उन्हें कोई दो कुछ लंबी छुट्टी ली हुई है, तो इमदाद दोसाल साहब has stepped in his shoes with perfect मेहनत अपनी कारकर्दगी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. इसके साथ जो FBR की टीम है, they have played a major role. उसमें जनाब तारक पाशा साहब एज SAPM ऑन रेवेन्यू, उनका लीड रोल था. चेयरमैन FBR है. ये पाकिस्तान में अक्सर रिवाइज एस्टिमेट बजट टारगेट्स मुकम्मल नहीं होते. ये चंद दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम किया, 7,000 को क्रॉस किया. मैंने एक ट्वीट भी की थी. परसों रात तक ये 7,151 पे पहुंच चुके हैं. हमारा रिवाइज एस्टिमेट है 7,200. ये 5 छुट्टियां हैं. मैंने इनको कहा इन्हें 1-2 बैंक हमने पोर्ट के ऊपर खुलवा दिए हैं ऑन 30 जून. अल्लाह करे कि ये 2,000 का टारगेट भी क्रॉस कर ले. बट 7,151 with 5 days holidays, I mean it's a new record, and I compliment chairman FBR. उनकी टीम के साथ टवाना साहब हैं, दूसरी टीम है, आफाक है. तो हमारे ये सारे लोग जो है, इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा. हम पता नहीं कितनी रातें हैं सुबह पे बजट में लगे होते थे, रात को क्योंकि वहाँ खुलता ही है वाशिंगटन 6 बजे शाम, तो फिर वो लग जाते थे. कई दफ़ा तो फजर की नमाज मोस्टली दफ्तर में पढ़ के घर जाते हैं. तो अल्लाह का शुक्र है. तो मैं इन सब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं देखी, कोई एग्री की जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो. जो टैक्सेस लगाए, बाइंडिंग ऑफ स्पीच आपसे शेयर कर लिया. आपके साथ 2 चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगा. इसके अलावा मस्ट रिकग्नाइज राशिद लंगयाल साहब. पावर हैज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट एंड इशू विज़ इंटरनेशनल अदारों के साथ. वो कहते हैं कि जी इतना बड़ा आप 3,000 अरब की बिजली बनाते हैं इस मुल्क में, आपकी रिकवरी जो थी, अभी तो हमने कुछ में काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं, वो सिर्फ 1,700 अरब थी. कौन सा मुल्क 1,300 अरब सिर्फ बिजली की मद में सब्सिडी दे सकता है? तो राशिद लंगयाल साहब एज सेक्रेटरी अपना पावर डिवीजन, ही हैज़ वर्कड हार्ड. उसका रीबेसिंग होती है. मैं अभी से बजाय आप पढ़ के कहेंगे रीबेसिंग होती है. वो रीबेसिंग हर हुकूमत एग्री करती है. वो जुलाई में होगी. उसका जो भी छोटा मोटा इफेक्ट होगा वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इज बिगर कॉज के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये हम सब कुछ कर रहे हैं, वरना किसका दिल करता है कि ज़रा से भी वो बोझ डले. इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट, दैट्स द ओनली वन, बाकी सब कुछ हो चुका है, वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी. आपको याद होगा कि पहले जो सोच थी कि जिसको अनलिमिटेड फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाए, वो दे भी दी हमने ओरिजिनल 9 जून के फाइनेंस बिल में. लेकिन फिर हमने नेगोशिएट किया, उसको हमने लिमिट कर दिया. लिमिट क्या किया कि अब उसके ऊपर जो बाइंडिंग ऑफ स्पीच है, मैंने उसको अमेंड करके 60 रुपये प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से किया है कि 60 रुपये मैक्सिमम होगी. लेकिन एवरेज, आई रिपीट, एवरेज ड्यूरिंग 23-24 के साल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी विल बी 55, नॉट 60 इवन. तो एवरेज मीन कि अगर आप तीन महीने में भी 2.5 रुपए करेंगे तो एवरेज आपकी 5 रुपये बढ़ेगी. बट 60 इज द लिमिट. ये 2 चीज़ें जो शायद एज ऑफ टुडे आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट. हमारी गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि ये आपका हक है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए. बाकी हमने जितने प्रायर एक्शंस हैं हर एग्रीमेंट में, चाहे वो एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी हो या स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो, उसमें प्रायर एक्शंस होते हैं. हमने आगे भी सारे प्रायर एक्शन जो थे 9वें रिव्यू के लिए सब कंप्लीट कर लिए थे. आज जो SBA हुआ है वो प्रायर एक्शन मुकम्मल हो चुके हैं. यानी उसकी वजह से अक्सर डिले होती है फिर बोर्ड में जाने के. अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मुकम्मल कर ली है. अल्लाह का बड़ा फजल है. मैं वंस अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई थैंक प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दी टीम जिन्होंने इसमें काम किया है. और बाय द वे पेट्रोलियम सेक्टर ऑल्सो, द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी दे ऑल्सो वर्कड हार्ड, क्योंकि पेट्रोलियम को हमने जो फ्लो थी सर्कुलर डेट में उसको बंद किया. ये मुल्क के लिए आइंदा आने वाली दिहाइयों में ये बहुत बड़ा एक मदद होगी कि हमारा सर्कुलर डेट पेट्रोलियम का, पावर का वो मैनेजेबल और कंट्रोल में आ गया. तो बहुत शुक्रिया आपका. मैंने भी थोड़ा टाइम ले लिया है प्राइम साहब, बहुत शुक्रिया. अब मैं मरीम ज़ेब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आपसे कुछ सवाल लें, तो कोशिश करेंगे उसका मकसद जवाब दिया जाए. जी एक मिनट उस्मान, एक मिनट. जी सलमान गनी साहब. भाई माइक दो भाई, माइक. बिलाशुबा ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है. बिलाशुबा ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आज मुआहदे का आखिरी रोज़ था और ये मुआहदा हो गया. यकीनन इसके भविष्यत पर तो असरात होंगे, लेकिन आपकी हुकूमत IMF से मुआहदे के हवाले से जिस रिजर्वेशन का इजहार कर रही थी, स्ट्रेटजिक तहफ़्फ़ुज़ात, चीन से तल्लुकात और CPEC पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद. तो मेरा सवाल ये है कि क्या चीन से तल्लुकात
اور خاص طور پہ جو سی پیک ہے اس کی اسپرٹ پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. اور دوسرا جو ڈار صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بی پلان تیار ہے. اب اس معاہدے کے بعد کیا آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس بی پلان کو بھی ساتھ لے کے جایا جائے؟ جی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہمالیہ نما ہے, اس میں مضبوطی ہوگی, کمزوری نہیں ہوگی. پچھلی حکومت نے ضرور ملکی مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچایا. میں بغیر کسی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے اپنی غیر ذمہ دارانہ رویے اور باتوں سے تعلقات کو خراب کرنے میں بلکہ نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن موجودہ حکومت نے الحمدللہ سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا ہے. میں خود چین گیا ہوں, چینی زعماء یہاں آئے ہیں, اور میں نے بتایا آپ کو کہ پچھلے چند مہینوں میں یعنی $5 ارب کے قرضے جو لیے ہوئے تھے ہم نے دیے, انہوں نے واپس کر دیے, اور بالکل بڑی صورت کے ساتھ. تو سی پیک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میں میری چین کے نئے وزیر اعظم سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں گے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں, کمزوری نہیں آئے گی. دوسری بات جو انہوں نے فال بیک جو IMF کے رکھا ہوا تھا اس کی چونکہ اب ضرورت نہیں بات کرنے کی, وہ ہو چکا, اس لیے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. جی نصر اللہ ملک صاحب. میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اثاثہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے, جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اثاثہ قربان شاید نہیں ہوا. لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی, لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے, ٹیکس چوری ہوتی ہے, اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے, وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی. مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس FBI ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا, شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے, اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں, لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے, اگر سمگلنگ ہوتی ہے, اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں. اس میں مجھ سمیت, اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں, وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا, وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے, اشرافی کے ذریعے, انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا, یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے, 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے. آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو, شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں, کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں, قومیں اس طرح چلتی ہیں, قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں. بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے, ایک نئی حکومت آئی ہے, تو
تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار کوئی جو لیڈر ہے کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں، یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی، جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ اندر سازشوں کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا، انہوں اپنے دفاعی صنعت کو بنایا، آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا، آٹو بانس موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی، جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا ایسیسیز بڑھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں، اب مزید بڑھنے چاہیے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے ایسیسیز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا، آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی. 9 جون کے بعد پرپوزل تھا، وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں، ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی تو اچھا چیزیں کر لیتے. پچھلے سال ٹیکس لگے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خود نمائی نہیں کر چکے. آپ نے سوال کیا اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی نیکسٹ. بیدار وقت بول رہا ہوں. جی میں اچھی بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس، اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں. لیکن اس میں کویسچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں اس کو، اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں، تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے، پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کویسچن ہے. میں بتا چکا ہوں جناب بیدار وقت بٹ صاحب، میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا، اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا، پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اسے ماضی بھی اپنے اس کا گواہ ہے. لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بھٹی صاحب. میں نے کہا جی 2 سوال ہیں، ایک معصوم ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، بڑی خوشائن بات ہے. کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یعنی کوئی یہ کھیر یا مٹھائی نہیں ہے. یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے، اور پھر سٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے. اس میں سختیاں جس طرح ماضی میں ہوئیں ضرور ہوں گی، لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سختی اشرافیہ کو برداشت کرنا ہوگی. فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے، پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کر دی ہے، بجٹ میں بھی انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں. اب آپ مجھے بجلی ٹیرف کی بات کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ جو آیا تھا 2023-24 کا، اس میں سپر ٹیکس سارے کے سارا اشرافیوں کو لگا تھا، اور اشرافیہ نے بڑی چیخیں ماری، میں نے ایک نہیں سنی. کیونکہ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا کہ اشرافیہ کماتی ہے، بزنس مین کماتا ہے، وہ کما کے ٹیکس دے اور غریب یتیم بیوہ کے لیے اس کو ہم خرچ کریں. جس طرح نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے اپنا بڑے ذہین فتین بچوں اور بچیوں کو دیے، ہم نے اپنا لاکھوں وظائف
اربوں روپے کے بچوں کو دیے جن کے جو یتیم تھے, جن کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی پروگرام کو ہمیں آگے لانا ہوگا. وہ تب ہوگا کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب. میاں صاحب, میرا سوال, پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب, پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے, اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے, یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں, یہ شاید نہ ہوتی, کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی, کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈار صاحب آپ سے ہے کہ ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی, گیس اور پٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. بجلی اور گیس کے جو نرخ ہوں گے وہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوگا وہ پر یونٹ کے حساب سے, پر کیوبک فٹ کے حساب سے کتنا اضافہ عوام پر ڈالا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اسی سوال کا جو دہرایا جو پہلے ہوا ہے. دیکھیں ارشاد عارف صاحب, ہر چیز کا پلان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو پھر ہم نے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے, ڈیموں میں پانی نہیں آئے گا تو پھر ہماری جو تھرمل جو بجلی ہے اس کے منصوبے جو ہیں چلانے کے لیے تیاری کریں. یہ پلان بی ہے. اور اگر بارشیں ہوتی ہیں, ڈیم بھر جاتے ہیں پانی کا, تو تھرمل کا جو آپ کے پلانٹس ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے مثال سے دی سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ان تمام تر کاوشوں کے بعد خدا نہ خاصا نہ ہوتا تو پلان بی تو تیار کرنا تھا نا, اس کی بات کی جا رہی تھی. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ اس کی ضرورت نہیں اس کے اوپر بات کرنے کی, وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ پلان الحمدللہ بن چکا ہے. دوسرا سوال چونکہ آپ نے ڈار صاحب سے کیا تو وہ میرا خیال وہ مختصر جواب دیں گے. ویسے بھی پلان بی میں نو ڈیفالٹ واز دی فنڈامنٹل, اس میں بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ایک تو تھا نا جی کہ آپ چلے جائیں بانڈ پے نہ کریں 2 سال. میں نے جیسے آپ کو کوٹ کیا لاسٹ ایئر, تو وہ ایک تھا آئیڈیا, لوگ کہتے تھے کر سکتے ہیں کہ بھی پاکستان اتنا مشکل میں ہے, فلڈز آئے ہیں. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ, کہ ٹھیک ہے میں تو انڈورس کرتا ہوں, اف یو کین مینیج وداؤٹ ناٹ پیئنگ 1 بلین, ناٹ گوئنگ ٹو پیرس کلب. دیکھیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہد عارف صاحب. اگر آپ ایک دفعہ جا کے جاتے پیرس کلب اور ان تمام ملٹی لیٹرل جیسے آج ہم نے ایس پی اے کی ہے, آپ کے ساتھ یہ آج ایس پی اے کرتے, وہ ٹھیک ہے آپ کو کہتے اچھا ہمارے پیسے 2-4 سال میں جائیں وہ آپ 8 سال میں دے دیتے. تو میں ذاتی طور کے اوپر اس پہ بلیو نہیں کرتا. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے, میں مشکور کو انہوں نے انڈورس کیا, ٹھیک کہتے اگر مینیج کر سکتے ہو تو ضرور کر لو. تو ہم نے پھر دونوں جگہ نہیں گئے. تو پلان بی بھی یہی تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ہماری پرائرٹی نمبر 1 رہی ہے کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کو جو نام ہے اس پہ حرف نہیں آنے دینا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن لگائی, ہم نے کہا جی فوڈ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کے لیے فرسٹ پرائرٹی, لیکن پچھلے ہفتے ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن ساری اٹھا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وی ہیو لفٹڈ آل دی ناؤ بیکاز ہم کمفرٹیبل ہیں. تو وہ دیکھیں یہ گھر میں بھی اگر تنگی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جتنے پیسے پہ انکم آدھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اپنے اسی کے گزار. تو وہ اپنے وسائل کے اندر, میں اس کا بلیور ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے, اور ہم ایکسٹرنل ریسورسز میں اخراجات اپنے وسائل سے زیادہ پچھلے 5 سال میں کیے ہم نے, ورنہ ہم آج ادھر نہ ہوتے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں, اور اس کا میں نے 5 سال ایگزائل میں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے, اس فسکل ڈسپلن کو انفورس کرنے میں اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیموکریسی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, فسکل ڈسپلن بھی ہوتا ہے. میرے اوپر بھی, پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی, ہر ادارے کے, اور ہر تو وہ اگر کریں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے جی. اور جہاں گیس کا تھا, وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیجیٹ کوئی ضرورت ہو. ہم نے فلو کو آلریڈی 0 کر دیا ہوا ہے. ہم نے جو ریفارمز ابھی تک کیے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. جہاں تک پیٹرول, میں نے آپ کو بتا دیا میکسیمم جو انہوں نے, جو میں پہلے تو اوپن تھا, ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا. اس کی ایوریج بھی کی ہے, یہ نہیں کہ 60 روپے ہی سارا سال, تو وہ بھی کر دیا. جو بجلی ہے اس کی ری بیسنگ میں نارملی 3-4 روپے کا فرق پڑتا ہے جی. اب وی شوڈ بی کلیئر. یہ میں آج آپ سے نہ چھپاتا نہ بتاتا, آپ اتنی بلکہ ڈاکومنٹ شاید پڑھ کے جب دیکھتے تو میں اس میں بلیو نہیں کرتا. 215 کے ٹیکس لگائے, رات کو لگائے, اگلے دن مارننگ اسپیچ میں آپ سے شیئر کر لیے, کیونکہ پاکستان کی ضرورت تھی. دس از مچ بیٹر روٹ بائی دی وے, کہ اس وقت جو حالات ہیں, لیکن
یہ مکمل کر لیں, آپ نے سولیڈیفائی کر لیں. پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے, جو ایک ان کا ایک پلان ہے اکنامک ریوائول کا, انشاءاللہ وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے 2016 کے بعد آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام ہیڈز آف انسٹیٹیوشن آپ کو پاکستان میں آ کے تعریفیں کر رہے تھے. ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ہو, آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہو, ایشین بینک کا پریزیڈنٹ ہو, AAA کا ہو, آپ کو یاد ہوگا اسی سرینا پہ میریٹ میں بیٹھ کر. جی پی ٹی آئی کے دور میں جہاز بھر کے لے کر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب. ایک آپ جہاز لے کے آئے تھے ایک شخصیت کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ایک ہی شخصیت نون لیگ لے کے آئی ہے پاکستان میں اپنے دور میں. آپ بڑی تنقید ہوئی آپ پر کہ شہباز صاحب کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. شہباز صاحب کے پاس نا ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز بھی ہیں. جتنی گورنمنٹ نے آپ نے مشکلات فیس کی کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے, کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ایک چیز دوسری یہ چیز میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹس فیسیلیٹیشن کونسل بنی, اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا, اور یہ بتائیں کہ عام آدمی کتنی دیر تک یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مشکلات کو فیس کرے گا؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہوگی. یہ دیکھیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنی ہے, میں اس کو دوسرا نام دیتا ہوں اکنامک ریکوری پلان. اس میں اس کی جو خد و خال بتا چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 میجر بلکہ چوتھا بھی ڈال لیں, زراعت, معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور اس میں پھر ایکسپورٹس بھی آ جاتی ہے. وہ ایک بڑا ایک وسیع اس کے معنی ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالر آئیں گے. ان شعبوں میں جو 3-4 شعبوں کے نام لیے, ان میں گلف جو کنٹریز ہیں ان میں اپنا اس میں انویسٹمنٹس آئیں گے, سرمایہ کاری آئے گی. اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, پورے طول و عرض میں. اس میں حکومت بھی کوشش کرے گی اور اداروں کے سربراہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیں یہ بات, ہماری جو معروضی حالات ہیں نا پاکستان کے, ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہوائی فائر, پھوکے فائر نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ پوری جو ہماری جو اسٹیٹ ہے مل کر یکسوئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ پروگرام اسی کا نام ہے, اور انشاءاللہ گلف اسٹیٹ سے مل کر ہم سرمایہ کاری لائیں گے, اور آگے جو منافع ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ان کو منافع دیا جائے گا. دیکھیے مہنگائی ہے, اس سے اگر انکار کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ دن یاد کریں جب نواز شریف کا دور تھا 2018 میں 3-3.5% تھی, اور اب بدقسمتی سے پچھلے دور اور اس میں مزید اضافہ, اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں وقت ضائع کرنا چاہتا, لیکن انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں, مل کر کام کریں گے تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا, ملک ترقی کرے گا, اور ملک پاکستان کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ. جی مہوش. صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں, اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں, وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے اس کو, ٹوپ ہے, بالٹی ہے, کیا ہے وہ, بالٹی ہے, چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں
नवाज शरीफ साहब ने 100 पेशियाँ अपनी बेटी के साथ भुगती, डेली अदालत चलती थी, डेली एक दिन का नागा नहीं होता था। यहाँ पर रोज़ पटिशनें होती हैं कि जनाब हमें 10 दिन की मोहलत दी जाए, हमें महीने की मोहलत दी जाए और ये किया जाए, आज पेश नहीं हो सकते, आज मोहतरमा बुशरा साहब है वो पेश नहीं हो सकती। हमारी बेटियों को घसीट के लेके गए थे अपना अदालतों में। खुदारा ये अपना कंपैरिजन न करें, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया तो फिर बात बहुत दूर तक निकलेगी। नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ़ ले गए थे इलाज के लिए, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान जल्द आएंगे और कौम के सामने पेश होंगे। ये दर बदर ठोकरें अपोजिशन ने खाई हैं, उनकी बेटियों ने, उनके बेटों ने, उनके बुज़ुर्गों ने खाई है, इमरान खान साहब ने नहीं। उनके ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ जो जाली केसेस, उनका क्या बना? उन्हीं के ज़माने में अदालतों ने फ़ैसले दिए अपना ज़मानतों के, आप सब जानते हैं। आज अगर ठोस बुनियादों पर, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस है, चाहे वो तोशा खाना, मुझे बताएं तोशा खाना के केस में जाली रसीद, ये है वो अपना शख्स की करतूत जो पूरी अपना ऑपोजिशन को जो चोर और डाकू कहता था, जाली रसीद बिला खौफ तरदीद मैं आपको बता रहा हूँ। और तोहफा कौन सा? खाना काबा की जो मॉडल है वो घड़ी, जो पता नहीं कितने करोड़ रुपए की इसकी मालियत है, उसको बेच दिया दुबई में और रसीद इस्लामाबाद के दुकानदार से ली। दुकानदार भी मुकर गया, ये मेरी रसीद है नहीं। और जिसने अपना घड़ी खरीदी, उसने घड़ी तो मैंने खरीदी है दुबई में। इससे बड़ा कौम के साथ जालसाजी, फरेब, धोखा, डाका और चोर बाजारी क्या हो सकती है? माफ़ कीजिए, मेरा मुँह न खिलवाएं, ये महफिल किसी और काम के लिए। इत्मीनान साहब, एक सेकंड, इत्मीनान साहब, ऐसे एक मिनट, इत्मीनान साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद आपको इस बात में देता हूँ कि आपकी पर्सनल काविशें जो हैं हमने पिछले 2-3 माह से तो बहुत तेज़ होती हुई देखी, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये हमें एक कुशन मार्जिन मिला है IMF का लोन। मैं आपकी तवज्जो आप ही के किए गए एक फ़ैसले की तरफ काबीना में जो आपने किया था उस पर दिलवाना चाहता हूँ, जिसमें आपने हुकूमती अखराजात में कमी के लिए एक टास्क फोर्स बनाई थी। आप नहीं समझते क्या कि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि ये जो हमें कुशन मार्जिन मिला है, जिसके बारे में आपने भी और डार साहब ने भी थोड़े दिन पहले हमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ये बताया था कि व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स और हमारे अगले प्लान्स क्या होंगे। तो मेरा आपको मशवरा भी है और आपसे सवाल भी है कि जो हुकूमती अखराजात हैं ख़ास तौर पे, जिस तरह आपने पंजाब में बतौर वज़ीर आला पंजाब, आपका बड़ा मजाक भी उड़ाया गया जब आप मीनार पाकिस्तान पे इजलास करते थे, लेकिन उससे एक लोगों को जिन्होंने टैक्स देना है, जो इतला भी है आगे कि बिजली पर और गैस पर प्रॉबेबली टैक्स पड़ रहा है और आगे मज़ीद लगेगा, उस वक़्त लोग टैक्स बेहतर तरीके से यहाँ मान लेंगे जब वो ये देखेंगे कि हुकूमत अपने अखराजात में भी कटौतियाँ कर रही है। तो व्हाट्स योर टेक सर? जी बहुत शुक्रिया, आपने जो बात की है, आपने क्वेश्चन मार्जिन का, मैं इसको ब्रीदर कहता हूँ, और ये ब्रीदर को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके सामने, नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पूरी तरह कमिटेड है और पूरी तरह यकसू है। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस हुकूमत की जो बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स वो भी इसी तरह की सोच रखते हैं, लेकिन मैं अपनी जमात की बात कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पूरी तरह यकसू हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ और उसकी पार्टी इस मैदान में आगे बढ़ेगी, कुर्बानी और इज़हार का मुजाहरा करेंगे। जिस हालत में, अगर हम अपोजिशन में हैं तो उस हालत में, अगर हम हुकूमत में हैं तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि किसी चीज़ से हम अपना पीछे नहीं हटेंगे और बड़ी से बड़ी जो कुर्बानी है वो हम आगे लेके आएंगे इंशाअल्लाह। ये आप ज़रूर देखेंगे और इसका मुजाहरा अपने अभी हम कर चुके। जो आपने बात की कि जो टास्क फोर्स बनी उसमें अब आपको मैं ये कह, और मुझे आपको भी और मुझे भी और आपको भी इस बात की पूरी तहसीन देनी चाहिए कि जिन लोगों ने मुझे आके कहा काबीना के कि वज़ीर आज़म हम अपनी तनख्वाह जो है वो फॉरगो नहीं कर सकते, आप हमें इसे बाहर रखें। मैंने बड़ी खुशी से उनकी बात मानी। उनमें से एक हमारे वज़ीर थे, उन्होंने काबीना में कह दिया, वो बेचारे शहीद हो गए, वो बड़े नेक पारसा आदमी थे। इस तरह कुछ और लोगों ने भी कहा
اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء MOS اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے. تو یہ ایک حقیر بات صحیح، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا، یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی، لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے، اس کو ہمیں سب کو مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا، یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آسٹیریٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی. جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا ہے. اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا، اس کو ہم وڈرا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے. اور بھی میرے پاس پریشر تھا، میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا. تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں، لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. جی عدنان، نہیں ایک سیکنڈ، ایک منٹ، یہ باری باری ہو رہا ہے، اس کو عدنان آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو دیتا ہوں. جی. اس وقت 2 کوسچن میں ایک کوسچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے، اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی جانب سے. ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرلل ہم IMF کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے. بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا. میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر. لیکن پھر میں ماضی میں جھانکنا نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے، تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑا صحیح آپ کا سوال ہے. دیکھیں کہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے. آپ دیکھیں یہ میری بات، اور میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. 600 ارب روپے لگ بھگ، فائنانس منسٹر وڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو SOEs ہیں، یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، PIA، یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا، اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں. ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ کیا یہ غریب. اب یہ جو IMF کا پروگرام ہے، $3 بلین ملنا ہے. 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں $2 ارب بنتے ہیں یہ. تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں، کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں، اسٹیل ملیں، اسٹیمل پلانٹس، اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا، اس کو شفاف طریقے سے
पूरी कानून की पैरवी करते हुए इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगस्त के शुरू में शायद हम उसको शफाफ तरीके से उसको दे दें, आउटसोर्स कर दें, और उसका जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो ख़जाने में जाएगा। इसी तरह PI है लेकिन ये काम अब जो 1 साल फितना जो है उसने अपना वो बाज ना आया इस मुल्क में, और साजिश और अपना बदतरीन फितना फैलाया गया इस मुल्क में, उसने तबाही कर दी। क्या मुझे बताएं कौन आएगा यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने? मैं आपको, मेरी तरफ देखें, मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से कि फितना अगर हो, शोरिश हो, साजिश हो, कोई आके इन्वेस्ट करेगा? प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स गो वेयर इट फाइंड इटसेल्फ मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। या पाकिस्तानी सरमायाकार को ले लें, बाहर को छोड़ दें, वो नहीं सरमायाकारी करेगा जब अगर फितना होगा, साजिश होगी, शोरिश होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। तो इसलिए मेरी ये अब खुदा करे कि इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत जो भी आए, ये आपका सवाल का जवाब है, उसको जिसको मैंडेट मिले तो यही प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी इजाज़त से जो मीडिया पे पाबंदी की बात की, उस पर मैं सिर्फ ये बता दूँ, और जो फैक्ट्स हैं कि हमने पिछले 1 साल में किसी सहाफ़ी के पेट में गोलियां लगते, उनकी पसलियां टूटते, उनकी नाक की हड्डियां टूटते, उनकी बच्चियों के बाहर से स्कूलों से अगवा होते हुए हमने किसी सहाफ़ी को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखा। और जो इंटरनेशनल जरीदे इमरान खान साहब को मीडिया प्रेडेटर कहते थे, उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको 7 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट दी है इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ये वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों में देखी, रनिंग प्रोग्राम्स बंद होते थे, एक प्रोग्राम आप साइड करें कि चलता प्रोग्राम चलने से पहले और चलता हुआ बंद हुआ हो, किसी सहाफ़ी का कलम टूटा हो और इरफान सदीकी साहब की तरह वो जेल की सलाखों के पीछे गया हो। बाकी बात है कि कुछ कंसर्न अगर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसको हम खुद डील भी करते रहते हैं, आपके साथ मिलकर मैं उसको एड्रेस भी करते हैं। लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस वक्त 9 मई का वाक़या हुआ तो जो सियासत होती है और जो रियासत की जो स्टेट की बिट होती है उसमें ज़रूर फ़र्क होना चाहिए। लेकिन जो भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो उसको मैं पर्सनली आपके साथ एड्रेस करूँगी। नजम अली साहब, ये बड़ा आप नाराज़ हो रहे हैं जी। आपकी मेहनत से, आपकी दयानत से और आपके प्रैक्टिकलिज्म से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं जो तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कोई मेजर शिफ्ट आ रही है और हम जो पॉलिसीज़ इख्तियार कर रहे हैं हमें कोई उसकी कीमत पे करना पड़ सकती है, या कुछ लोगों ने बाहर लॉबिंग फॉर्म्स हायर कर ली हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है अमेरिका में, तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्या इस पर हुकूमत कुछ गौर कर रही है कि हमारे मेन फीचर्स क्या होंगे, हमारी ख़ारजा पॉलिसी क्या होगी? जनाब वज़ीर-ए-आज़म, मैं चूँकि हमेशा से आवाम की बात करता हूँ, इकनॉमिक एक्टिविटी सर बहुत बढ़नी चाहिए। पंजाब के और मुल्क भर के ताजर जनाब वज़ीर-ए-आज़म परेशान हैं कि कल से रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला हो रहा है। इसमें कारोबार भी मुतासिर होगा और लाखों लोग, बच्चे जो रातों को काम करते हैं वो भी मुतासिर होंगे। दरख्वास्त है कि उसको 8 बजे तक बढ़ाया जाए, इस पर देख लिया जाए, क्योंकि अभी 7:30 सवा 7 तो मगरिब हो जाती है। और आखिरी चीज़ जनाब वज़ीर-ए-आज़म, पंजाब आपका सूबा है, आपका होम ग्राउंड है, पंजाब के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने मेहरबानी की, तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया और पेंशन में 17.5%, लेकिन पंजाब में 30% इजाफा हुआ, वो भी इनिशियल बेसिक की तरफ ले जा रहे हैं। और दूसरा जो है, पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा हुआ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, पंजाब के बूढ़े लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, 5% इजाफा जो है पेंशन में, वो बाकायदा उनको मरने पर मजबूर कर देगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पंजाब की हुकूमत को इस सिलसिले में बात करें। ये 3 चीज़ें थी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। खारजा पॉलिसी वही है और होगी इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, और उसमें कोई अपना छुपाने की बात नहीं है। जो हमारे दरीना दोस्त हैं, जो बरादर मुल्क हैं, उनके साथ हम अपने ताल्लुकात को और आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सरमायाकारी को आगे बढ़ाया जाए, जो कि आज का सिक्का राइज वक्त है। और जो दूसरे ऐसे ममालिक, बड़ी ताकतें, उनसे हम किसी सूरत भी नाराज़गी हम मोल नहीं ले सकते। उनके साथ हम ताल्लुकात को बेहतर बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है।
یہ بات کہ آپ نے جو بتائی کہ پنجاب میں 30% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور پینشن 5%، تو وزیر اعلیٰ پنجاب حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہی آتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا اس میں توازن لایا جائے۔ جی عدنان، ایک منٹ جی عدنان۔ دکانوں کا بھی کوئی فیصلہ، دیکھیے ایک سیکنڈ، آپ یورپ چلے جائیں تو شام 6 بجے لندن کی تمام دکانیں بند ہوتی ہیں، بلکہ 5 بجے کچھ 6 بجے۔ نہ یہ یورپ ہے نہ یہ امریکہ ہے، یہ پاکستان ہے۔ معروضی حالات کو میرے سامنے رکھنا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جی عدنان۔ شہباز صاحب، آپ کی بڑی اچھی کاوش رہی اور آج قوم جو ہے مبارکباد دے گی آپ کو کہ آپ نے ایک IMF کے ساتھ میں معاہدہ کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص 9 مئی کے واقعے میں ملوث رہا اور سارا کچھ پیچھے بیٹھ کر کرتا رہا، کیا وہ اسے سزا ملے گی تاکہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ جو پاک افواج ہے ان کے تنصیبات پر حملہ کرے؟ دیکھیے میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں، اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو کوئی 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی، اور جو ملوث ہے کسی بھی طریقے سے وہ قانون کے مطابق سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اور اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ سویلینز کا جو ادارے ہیں، جن سول ادارے جہاں پر حملے ہوئے وہاں پر جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلیں گے مقدمے، اور جو فوجی جو ادارے ہیں جہاں پر وہاں پر حملے ہوئے ہیں وہ آرمی ایکٹ میں ہوں گے۔ قاسم غوری صاحب۔ جی ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا، میں سمجھا آپ ریاست مدینہ کی بات کریں۔ تو ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا، IMF کی ڈیل کو روکنے کی کوششیں کی، وہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار ابھی تک ذات پھرے ہیں، گرفتار نہیں ہوئے۔ اور دوسرا، روس سے پٹرول آ گیا، قیمتیں کب کم ہوں گی پٹرول کی؟ قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکے گا، اور آج شاید 3 دن پہلے ISPR کا جو بیان تھا اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ جی الیاس صاحب، ایکسپریس۔ آپ کی آواز نہیں آئی۔ معاہدہ کیا ڈار صاحب نے، اور بڑی مشکل وقت میں، کروشل ٹائم میں، جبکہ پاکستان کو پیسے دینے کی ضرورت تھی، قرضے اتارنے تھے۔ یہ ملک کے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ یہ بڑا ایک اہم کام تھا جو آپ نے کام کیا کہ قرضے اتارنے ہیں، ملک کو سٹیبل کرنا ہے۔ اگر پیسے ہوں گے تو سارا ریزروز ہوں گے تو ہم چلیں گے آگے۔ تو اس کے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، یہ باتیں جو چل رہی تھیں اس میں یہ جو 4.5 سال میں جو ہوا ملک کے ساتھ، ڈیلے کیا، پالیسی ڈیلے کرنے کے بعد ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا ایک طریقے کے ساتھ، کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا، آڈٹ ہوگا اس کا قرضوں کا کہ قرضوں کو کس طرح استعمال کیا، لیٹ کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گیا؟ یہ ملک کو نقصان نہیں، ایک عام آدمی سے پوچھے نیچے اس کو کتنا نقصان ہوا، اس کے گھر کا چولہا جلنا بند ہو گیا، اس کے گھر میں بچے پڑھنا اسکولوں سے اٹھ گئے۔ آپ پنجاب میں ریشو دیکھیں، پنجاب میں اسکولوں سے بچے کتنے اٹھ گئے پڑھنے، بچے ماں باپ پڑھا نہیں سکتے۔ اب یہ صورتحال جو ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کا ازالہ کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ عوام کی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، وقت آئے گا اس کا فیصلہ ہوگا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے رہنی چاہیے۔ میں اس طرف کے جو میرے محترم بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی گزارش کروں، اس طرف بھی، یہ کہاں کا یہ پاکستانیت ہے، یہ کہاں کی حب الوطنی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سے اور باہر جو آپ کے گماشتے بیٹھے ہیں ان کے ذریعے آپ بڑی جو قوت ان کو یہ کہیں کہ پاکستانی فوج کو اسلحہ نہ دیں، پاکستانی فوج کو ان کو آپ اپنا ویپن نہ دیں، اس لیے کہ وہ میری بات نہیں مان رہے۔ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی کوئی محب وطن کبھی یہ بات سوچ سکتا ہے اس طرح کی زہریلی لابنگ کی جائے؟ اور لابسٹ وہاں پر نہ ان کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کہاں سے دیا جا رہا ہے وہ تو ایک وقت شاید اس کا پتہ چل جائے گا۔ ان کے ذریعے وہاں پر جو لابنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی آپ مدد نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟
اس طرح کی ملک دشمنی تو شاید 75 سال میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں. دشمن نے یہ کام نہیں کیا جو اب انہوں نے کیا ہے. بالکل بھائی اگر آپ نے نواز شریف, مجھے بتائیں نواز شریف کو جب اپنا ان کو اتارا گیا پاناما کے بجائے اقامہ میں, تو نواز شریف تو ملک کے خلاف اپنا بات کرنا تو دور کی بات, سوچا بھی نہیں کبھی, اور ہمیشہ ملک کی خیر مانگی, پاکستان کے عوام کی خیر مانگی. یہ شخص جن کو ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اپنا علیحدہ کیا گیا, وہ پاکستان کا دشمن بن گیا. یہ چیز دیکھتی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. جی یاسین صاحب, آپ کی اجازت سے پرائم منسٹر صاحب, چونکہ آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی ہے تو میں صرف ایک چیز عرض یہ کریں, مائک میرے پاس ہے, آپ یہ ذرا جواب دے رہے ہیں. میں صرف ایڈ کر دوں, چونکہ انہوں نے پبلک ڈیٹ کی بات کی تھی, قرضوں کی بات. یہ آئے تھے آپ کو وٹنس بنا کے قوم سے وعدہ کر کے کہ جی میں 10,000 ارب قرضے کم کروں گا. آپ کو یاد ہے, اسکرین شاٹ موجود ہے ان کی تقریروں کی, کہ بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے, 25,000 ارب کے قریب 24,952 تھا, راؤنڈڈ آف 25,000 ارب ہے, تو میں 10,000 ارب کم کروں گا. قوم سے وعدہ کیا اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کئی دفعہ کیا. کہاں چھوڑ کے گئے پاکستان کو؟ 10,000 کم کرنے آئے تھے, 24,500 بڑھا کے گئے. 25,000 ارب کا جو قرضہ تھا اس کو 49,500 روپے لے کے گئے. جو پبلک اینڈ لائبلٹی تھی جو 30,000 ارب سے ذرا کم تھی, 29,852, اس کو یہ 59,500 59,500 پہ چھوڑ. یہ انہوں نے کیا. دوسرا انہوں نے کہا جی میں نے ایک کمیشن بنایا اور ایک کمیٹی بنائی جو انویسٹیگیٹ کرے گی پیچھے قرضے جو ہیں وہ کہاں گئے. تو کیوں نہیں رپورٹ کی قوم کو؟ کیونکہ یہ قرضہ جو کسی کی منسٹری میں نہیں آتا یا کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آتا. ہر قرضہ جو پاکستان لیتا ہے, چاہے وہ 1 پیسے کا ہو, وہ پاکستان کی عوام کے اکاؤنٹ نمبر 1 جسے کہتے ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ اکاؤنٹ ود اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس میں آتا ہے, اور جب ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اسی سے جاتا ہے. تو یہ سے جھوٹے وعدے 10,000 کم کرنے آئے بتائیے. کمیشن کی رپورٹ بھی مکمل ہو گئی ہوئی ہے, آپ کہتے ہو تو میں قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ نوٹ کر لیں بھائی. جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, فرمائیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے جیسے ہمارا ملک معاشی طور پر تنزلی کی طرف گیا تو اس وقت یہ تاثر ابھرتا گیا کہ یہ جو عام انتخابات ہیں اس وقت ہوں گے جب معاشی حالات ٹھیک ہوں گے. اب انشاءاللہ ہو جائیں گے, اب لگتا ہے. تو کیا آپ بطور وزیر اعظم آج اعلان کرتے ہیں کہ مقررہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے, اور کیا اس الیکشن میں تحریک انصاف حصہ لے سکے گی, اور کیا تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ بھی باقی جماعتوں کی طرح ملے گا؟ میں تحریک انصاف کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں کہ میں ان کا جواب دوں. وہ جانے, ان کا کام جانے. سوال آپ کا یہ ہے, اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. انشاءاللہ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. الیکشن کا اعلان کرنا, اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے انشاءاللہ. نعیم قریشی صاحب, اعظم صاحب نعیم کر لیں, پھر اس وقت آپ آخری کر لیں. جی نعیم صاحب آپ آ رہی آواز. السلام علیکم. شکریہ جی مریم صاحب. جناب وزیر اعظم صاحب, جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تو سپیڈی وزیر اعلیٰ آپ کو کہا جاتا تھا, بہت سارے آپ نے ایسے اقدام اس وقت بھی کیے تھے جس سے براہ راست ریلیف ایک غریب طبقے کو بھی ملا. جیسے کہ آپ نے لیپ ٹاپ کی پہلے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ لیپ ٹاپ ایسے بچوں کو بھی ملا جو آج بھی وہ استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے وہ آن لائن اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اب جب سے آپ یہ مرکز کی آپ نے گورنمنٹ آپ کے پاس آئی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری آپ کے حصے میں بدنامی بھی آئی مہنگائی کی وجہ سے, کہ مہنگائی مین ایشو ہے پبلک کا. IMF ملک چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے یہ آپ کی لیے بڑا ضروری ہے, لیکن عوام کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا. اس کا نا اس کے جو بھی فارمولہ ہے کہ IMF کا یہ کیسے اس سے عوام کو ریلیف ملے. عوام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو اور اس کو پیٹرول جو ہے پیٹرول سستا ملے. رشیا سے دوسرا جہاز آ گیا, یہ بڑی خوشخبریاں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. تو میرا اس سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے, ایک تو عوام کو ریلیف ملے, جیسے کہ آپ ماضی میں آپ خود ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. اشرفیہ جو ہے
اس کے تو بزنس ہی ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی بند ہو جائے کہ 10 سال تو وہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے اس کا اگر وہ کوئی جاب چلی جائے, جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے ایک چیز. دوسرا ایک بہت اہم چیز, جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو فرینڈلی نہیں لگاتے. جیسے کہ بھی دکانیں بند کرنے کی بات ہی, ہمارے یہاں کے رویے ایسے ہیں کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے, پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ چیزیں, رویے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ضرور دکانیں جو ہیں بند کروائیں, ٹائم پہ بند کروائیں تاکہ انرجی کی بچت ہو. اور ایک جیسے کہ پہلے بات چل چکی ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات کیے گئے ہیں, مریم صاحبہ نے بھی کچھ بریف کیا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں عمران ریاض صاحب, ان کی جو بھی ہے قانون کے مطابق جو بھی ان کا جرم ہے, جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے, جو بھی سزا بنتی ہے, ان کو کم از کم سامنے لایا جائے, جیل میں رکھا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے, ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ. یہ شکریہ جی. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور بھائی آواز نہیں آ رہی بھائی, اس کا میں نے اعتراف کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطی رقم سے پنجاب میں اور کے پی میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے, بڑے رسک تھے, کچھ سامنے بھی آئے, لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا, وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے, اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا؟ یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اپنی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے. اس کا اب پہنچا ہے, یہ کروڈ آئل ہے, اس نے ریفائن ہونا ہے, اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں, مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجرن بنا دی. برطانیہ جیسا ملک, وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے, لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں, جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ آپ 1.25 سال کی آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے. ساگڈا صاحب بیٹھے ہیں IMF کے خلاف, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا فی الحال, لیکن پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا, باہر سے آئے ہیں, آپ کو کہیں بھی عید کا سما, عید کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہوگا. مہنگائی, غربت, بےروزگاری نے اتنا ملک کا عوام کا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھی ہیں, انہوں نے 1% شرح سود اور بڑھا دی ہے. 300 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے. 60 روپے پیٹرول کے پر لیٹر پہ لیوی لگنے کی بات ہو رہی ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی تک ہے, 300 ارب مزید لگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ٹیکس تو لگے رہیں گے, لیکن یہ عوام پہ لگیں گے. اب آپ IMF سے کامیاب ہوئے ہیں, تو کیا غریب عوام کو جو مہنگائی ہے اس سے کوئی نجات ملنے کا آپ کے پاس وہ بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بات ساری سن لی. یقیناً یہ باتیں جو آپ نے کی اس میں یہ درست ہے, مہنگائی ہے. میں ایک دفعہ 10 دفعہ اس کا اعتراف کر چکا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 1.25 سال تو نہیں, ہمیں آئے ہوئے 14 مہینے, بس 1.25 سال ہی میں مان لیتا ہوں, آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا 1 روپے کی کرپشن کی
बात गुज़श्ता आपने सुनी इस हुकूमत की, बल्कि मैंने खुद नुमाई से बचने के लिए मैंने यहाँ पर मिसालें नहीं दी, एक जनरल मिसाल दी थी। आज मैं आपको अब बता रहा हूँ, चूँकि आप ये सवाल करें पर मैंने आपका जवाब भी देना है। अभी मुआहदा हुआ है हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का और चाइना के एनर्जी कमीशन का एक और 1200 मेगावाट बिजली के मंसूबे के लिए, जो एटमी तवानाई से वो बिजली बनेगी। चीन ने न सिर्फ कीमतें वही रखी जो नवाज शरीफ के दौर में जो मंसूबे ये ख़रीदे गए थे इसी किस्म के, मियाँ नवाज शरीफ इसके मूजद हैं, न सिर्फ वो बरकरार रखी, अगर जिस महंगाई की और जिस सब उसका एतराफ़ करते हैं, अगर 10% सालाना औसत उसकी अपना इजाफा कर दिया जाए इन्फ्लेशन, चीन ने वो भी उसमें शामिल नहीं किया। बल्कि मेरी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर, ये जो सलमान गनी का और इनका भी जवाब मिल जाएगा, इनका वली साहब का, नजम वली का, कि खारजा पॉलिसी 30 अरब रुपए चीन ने उसमें मज़ीद कमी की है। 30 अरब रुपए को मामूली बात नहीं, इस बदतरीन महंगाई के दौर में नेट डिस्काउंट दिया। कीमतें 2017 की जो प्लांट उस ज़माने में आए, इस 6 साल में 7 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ी कोई उसमें इजाफा नहीं किया। उसके बावजूद मेरी दरख्वास्त पर चीनी हुकूमत ने मेहरबानी की और 30 अरब रुपए उसमें कमी कर दी। चीन पाकिस्तान दोस्ती में कोई फ़र्क आया, बल्कि बड़ी है अपने दोस्ती, क्योंकि ये एतमाद के रिश्ते हैं, ये ट्रांसपेरेंट रिश्ते हैं। मेहरबानी करके ज़रा गौर फरमाएँ, जब 35 रुपए थी अपना पर किलो आटा, कहाँ कीमत पहुँच गई। जब 52 रुपए था चीनी की कीमत, 100 रुपये से क्रॉस कर गई। करप्शन दिन रात उसके होते थे, मगर चोर डाकू का बयानिया होता था। करप्शन का कोई कहा मैं आज कमीशन बना रहा हूँ, कल कमीशन, क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट आई? मुझे तो किसी कमीशन को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कोई रिपोर्ट आती तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ बिल्कुल। तो जहाँ पर महंगाई है, एक आलमी एक फैक्टर है, आप ठीक कह रहे हैं, उसके लिए कोशिश की जा रही है इंसानी हद तक कोशिश। और ये IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, ये कोई महंगाई को रातों रात कम नहीं कर देगा, बल्कि सख्त हालात हैं। लेकिन इसने पाकिस्तान को, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, पाकिस्तानी जो माश है उसको वो मुस्तहकम होगी। रिज़र्व जिस तरह उन्होंने बताए हैं कि अगर सही मामला चलेंगे तो जुलाई के एंड में 14-15 अरब डॉलर के रिज़र्व हो जाएंगे। ये उसका एक फ़ायदा है। और फिर हमारी जो हमारा जो कारोबार है, जिस तरह बताया कि इस वक्त तक हम 3 मदों में अपना जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अद्वियात, आपकी अपना फूड आइटम्स, और तीसरी जो एक्सपोर्टर्स के लिए सामान, उनके लिए एलसीज खोलते थे। बेपनाह नुकसान हो रहा था हमारे अपना कारोबारी हजरात को। अब इंशाअल्लाह वो एलसीज खोलेंगे और कारोबार जो है वो पूरी स्पीड के साथ चलेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकनॉमिक रिकवरी होगी। लेकिन जो तबाही हुई है उसका भी तो आप किसी को पूछे ना, जिन्होंने बदतरीन मैनेजमेंट की और तबाही कर दी, जो कहते थे कि 1 रुपया अपना रुपए की कीमत बढ़ती है तो जनाब 100 रुपये का नुकसान होता है। तो जब उनके ज़माने में 10 रुपये यकमुश्त बढ़ा, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो टेलीविज़न पे सुना है। क्या हाकम इस तरह के होते हैं कि वो टेलीविज़न पर उनको खबरें मिलती हैं? खुदारा कुछ इस कौम पर रहम करें। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आपको लाइटर नोट पे ये याद कराना चाहूँ, मुझे तो बड़ा एक ग्रेट चेंज नज़र आ रही है कि जब मैं देखा करता था पहले तो इमरान खान साहब तो अपनी मर्जी के सिर्फ सहाफ़ी सिलेक्टेड बकायदा क्रॉस लगते थे कि ये इसको नहीं बुलाना है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ अक्रॉस दी बोर्ड बुलाया है और आपको खुले दिल से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेंज। इसको तो आप कम रियलाइज करें। चलिए मैं बस आपने पता नहीं क्या सवाल कर दिया इन्होंने, अपना और सवाल कर दिया। IMF के मुआहदे की सूरत में नो डाउट के महंगाई का एक इम्पैक्ट आएगा,
لیکن اس کی ایک پولیٹیکل جو پرائس ہے وہ بھی جو ہے آپ کو ادا کرنی ہے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پولیٹیکل پرائس کو پے کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور نو ڈاؤٹ آپ کی ایفرٹس آپ کی جگہ پہ ہیں, آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, لیکن اس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہے اور سیاستدان کے لیے پولیٹیکل پرائس پے کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ایک کام ہے. دوسرا, میاں محمد نواز شریف کی واپسی کا روڈ میپ بتائیے. ایک بات رہ گئی تھی آپ سے, میں گزارش میں آپ سے مخاطب ہوں. عمران نیازی نے اپنی تنخواہ بڑھا لی تھی, آپ کو پتا خود ہی کہ میرا گزارا نہیں ہوتا. 40 کروڑ روپے کی گھڑی بھیج دی, جاری رسید دے دی اور گزارا نہیں ہوتا. جی انشاءاللہ میاں صاحب جلد آئیں گے, انشاءاللہ جلد آئیں گے. ایک سیکنڈ میں دے رہی ہوں سب کو, آپ ان کو دے دیں ڈسپلن ذرا رکھیں, سب کو دے دیا موقع. سر سوال میرا پاکستان کے, میں نے زندگی کی سب سے لمبی پریس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہا ہوں. پتہ نہیں آج آپ نے میرے ساتھ کیا کر لیا ہے. سر سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں, یہ مہنگائی کا ملبہ جو ہے یہ مزید ہمیں لگ رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد, اور پرسوں مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس تھی لاہور میں, اس کے بعد کہ عوام کو ریلیف تو نہیں ملنے والا. تو آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا مسلم لیگ نون جو ہے جو تنخواہ میں اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے, 35% جو اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے, 17.5% جو پینشن میں اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ عام عوام جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اپنی حد المقدور اور انسانیت تک کوشش کریں گے, نتائج اللہ کے ہاتھ میں. میرا سوال میرا یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان, لمحہ فخریہ نہیں ہے, لمحہ فکریہ ہے. یہ شروع میں کہا. سوال یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہاتھوں میں کشکول پکڑانے والے کرداروں کا تعین کب اور کون کرے گا, اور کیا ان کو واقعی سزا مل جا سکے گی؟ دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے, جبکہ وہی پچھلے دنوں جو سینٹ سے بل پاس ہوا چیئرمین سینٹ کی مراد کا, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ واپس ہو رہا ہے نا جی, واپس ہو رہا ہے, بہت اچھا کیا وہ واپس ہو رہا ہے. میں نے نیشنل اسمبلی میں کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی. دیکھیے ایک طرف کشکول ہے, ایک طرف نیوکلیر طاقت ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے ہمراہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سی پیک انشاءاللہ آگے بڑھے گا, اور وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ پچھلے 10 روز میں معاہدے کے لیے آئی ایم ایف کو آمادہ کیا, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام گھیاں مٹھائی نہیں, معاشی استحکام کے لیے ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ طے پانے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے ہمراہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سختیاں ضرور ہوں گی لیکن آگے آسان وقت آ جائے گا. ملک میں پولیٹیکل ڈسپلن کی طرح مالی ڈسپلن بھی ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. جی ہاں, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے لاہور میں یہ نیوز کانفرنس کی گئی. انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے انکار کرنا خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ان کے ہمراہ اسحاق ڈار بھی اس کانفرنس میں موجود تھے اور ساتھ مریم اورنگزیب بھی ان کے ساتھ تھیں.